نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ النکاح کے دروس کا یہ سلسلہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بات آئی کہ نکاح کا حکم کیا ہے. شروعات کی تھی ہم نے نکاح کا حکم کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئی تھی، اور حدیث کا تھوڑا سا حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کے پاس بھی طاقت ہے وہ نکاح کر لے، وہ شادی کر لے. فلیتزوج، تو اسی لفظ پر جو امر کا صیغہ ہے عربی زبان کے لحاظ سے، اور امر کے اندر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصول فقہ کے لحاظ سے کہ امر میں وجوب کا جو ہے کی دلیل یہ امر بنتا ہے، اور اس لحاظ سے لوگوں نے اس جو ہے ٹکڑے سے نکاح کے واجب ہونے کی دلیل جو لی ہے، وہ بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی پچھلے ہفتے. اور ایک قول ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ نکاح میں جو اصول فقہ کے لحاظ سے احکام تکلیفیہ کہلاتے ہیں، واجب یا فرض، مستحب یا سنت کہتے ہیں آپ کو، اور تیسرا جو ہے مباح یعنی جائز، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے، نہ حرام ہے، وہ صرف ایک جائز چیز ہے. تو اس کو جو ہے وہ تیسرا اسے مباح کہا جاتا ہے عربی زبان میں. اور چوتھا مکروہ جو ہے، مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا چھوڑنا، نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، اور اگر کر لیا ایسا کام جو مکروہ ہے تو گناہ نہیں ہوگا اس کو. تو وہ چونکہ حرام نہیں ہے تو گناہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا چھوڑنا بہتر ہوتا ہے. اور حرام اس کے بعد حرام کہتے ہیں کہ وہ چیز اگر کیا تو گناہگار ہوگا، اور چھوڑنا اس کا ضروری ہوتا ہے. تو نکاح کے اندر یہ پانچوں احکام آتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے ذکر کیا، بات صرف واجب کی آئی تھی کہ نکاح کرنا واجب کب ہے، ہم نے وہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج پھر اس کو دوہرا کر کے آگے بڑھیں گے، مسئلے کو جو ہے آگے بڑھائیں گے. وہ بات یہ تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہے، اس کا نان نفقہ جسے کہا جاتا ہے، نکاح کی جو ہے استطاعت ہے اس کے پاس، اور ساتھ ہی میں اس کا نفس نکاح کا بہت خواہش مند بھی ہے، بڑی خواہش ہے نکاح کی، اور اتنا ڈر ہے اسے اپنے تعلق سے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو میں حرام میں پڑ جاؤں گا. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، حرام میں واقع ہونے کا خوف ہے. یہ حرام کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنی شرمگاہ کو نکاح ہی ایک جائز شکل ہے کہ اپنی جو ہے یہ جو اس کی فطری خواہش ہے، نیچرل جو ہے چیز ہے، اس کی سیکس جو اس کی فطری ضرورت ہے، اس کو اگر یہ جو نکاح کا طریقہ ہے، اس نکاح کے طریقے کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اسے پورا کرے گا تو یہ حرام ہوتا ہے.
اور اس حرام میں پڑھنے کا اسے یقین ہو جائے، اتنا اس جو ہے اس کے لیے یعنی نکاح کی رغبت اتنی زیادہ ہے اور شہوت کا اتنا غلبہ ہے اس کے اوپر، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور جو فقہی قواعد ہیں، عربی زبان میں جو فقہی قواعد پیش کیے جاتے ہیں، اس کی روشنی میں اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حرام سے بچنا یہ ضروری ہے، حرام سے بچنا یہ ضروری ہے، اور حرام سے بچنے کے لیے جو چیز ضروری ہو اسے کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ جب یہ مسئلہ ہو کہ حرام سے ہم اس کے بغیر نہیں بچ سکتے، یعنی نکاح کی یہ شرعی جو شکل ہے اس کے بغیر ہم حرام سے نہیں بچ سکتے، تو پھر نکاح کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے، یہ صرف نکاح کے بارے ہی میں نہیں، اور بھی دوسری چیزیں ہیں۔ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اس برائی سے جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے نہیں بچ پائیں گے، تو وہاں پر وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا قاعدہ ہے، یہ اسلامک جو فقہی اصول اور ضابطے ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے، تو وہ نکاح کرنا اس وقت اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری شکل ہے، اب مستحب کی طرف بات آتی ہے، چونکہ یہ تو ہم پچھلے درس میں آپ کو بتا چکے تھے۔ اب مستحب کب ہے نکاح کرنا؟ اگر کسی شخص کے پاس بیوی کو رکھنے کی استطاعت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس ہے اور اس لحاظ سے وہ رکھ سکتا ہے، اس کے پاس اپنا ذاتی مکان ہے تو وہ اپنی بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، بیوی کو رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، بیوی کو رکھنے کی طاقت کی جو بات کہی جاتی ہے، اگر وہ ڈیلی ویج پر کام کرنے والا شخص ہے، مزدور ہے وہ، اور وہ روز کچھ نہ کچھ کما کر کے جو ہے اپنا بھی اور اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا، یہی اس کی کمائی کا ذریعہ ہے، تو بھی اس کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس نکاح کی یہ یعنی بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اس کو، یعنی اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ اس کے پاس جو ہے پہلے سے بینک بیلنس ہو، جو بیوی پر خرچ کر سکتا ہو، اس کا اپنا گھر ہو، اس کے لیے کوئی اچھی سی نوکری ہو، ہینڈسم سیلری جو ہے اور بہترین جاب ہو اس کے لیے، تو یہ سب کوئی ضروری چیز نہیں ہے اس کے لیے۔ بلکہ اگر ڈیلی جاب یعنی جو کیا کہتے ہیں ڈیلی ویج، یعنی روز جو ہے کام کرنے پر جاتا ہے اور جو مزدوری پاتا ہے وہ لے کر کے آتا ہے، ایسا بھی کوئی شخص ہے، تو وہ چونکہ یہ کام کرتا ہے اور جیسے وہ یہ کام کر کے پیسہ کما کر کے مزدوری جو پاتا ہے اپنا پیٹ پالتا ہے، تو اپنا بھی پیٹ پال کر کے اور اپنے بچوں اور اپنی بیوی کا بھی پیٹ اس میں پال سکتا ہے، تو وہ بھی اس کو کہا جائے گا کہ اس کے پاس طاقت ہے نکاح کرنے کے تعلق سے۔ تو یہ بات ہو گئی، آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ میرے کہنے کا مطلب ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتا ہے، اٹھا سکتا ہے، اور نکاح کی خواہش تو ہے، لیکن اس درجے تک یہ خواہش نہیں ہے کہ اگر نکاح نہیں کیا تو حرام میں پڑ جائے گا۔ حرام میں پڑنے کا یقین نہیں ہے، ڈر تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ اتنا ہے اس کے پاس، اتنا تقویٰ ہے کہ وہ پھر بھی اگر تھوڑا لیٹ بھی ہوا نکاح، تب بھی وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا اور حرام میں مبتلا نہیں ہوگا۔ یہ اس کو اپنے اوپر اتنا کمانڈ ہے، اتنا اسے جو ہے یقین ہے، تو ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مستحب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا مستحب ہے، پھر بھی مستحب ہے اس کے۔ تو یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ یہ دو چیزیں جو ہم پیش کر رہے ہیں نا، یہ بار بار جو ہے یہ سینٹنسز آتے رہیں گے، یہ جملے آتے رہیں گے۔ نکاح کی طاقت ہے، طاقت سے مراد وہی ہے جو
खर्चा अपने ऊपर करता है, कमाता है, खाता है, तो वैसे ही बीवी को भी खिला सकता है। 2 रोटी के लिए जो कमाएगा, 1 रोटी खुद खाएगा, 1 रोटी बीवी को खिलाएगा, तो भी इसको इस्तिताअत कहते हैं। इसके लिए ये कोई जरूरी नहीं है शरीयत में कि बाकायदा बड़े हाई लेवल की उसके पास कोई जॉब हो और तभी जा करके जो है उसको इस्तिताअत वाली बात कही जाएगी। और जो पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ चीज मशहूर हो गई है कि अपने पैर पर खड़े होने का मसला, तो वैसा जो है कुछ नहीं है शरीयत में। इंसान हमेशा अपने पैर पर ही खड़ा होता है, और जो भी दो जो है कुछ भी कमा सकता है, और अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो अपने बीवी के लिए तो कोई मसला नहीं है। बीवी तो ऐसी बीवी का इंतखाब करेगा जो बीवी उसके साथ रूखी सुखी खा करके जिंदगी बसर कर लेगी, तो इसको इस्तिताअत में माना जाता है। यही जो है शरीयत का उसूल है। ये आज हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े से चेंज हो गए, हमारे यहाँ चीजें जो है बदल गई हैं, जिसकी वजह से ये समझते हैं कि पहले निकाह करने की ताकत जो है, क्या समझते हैं, निकाह करने की ताकत। निकाह करने की ताकत का मतलब क्या है कि हमने निकाह में जो इतने सारे रस्म रिवाज बना लिए हैं, तो अब उतने सारे रस्म रिवाज के लिए जो निकाह का खर्चा है, अब 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो खर्चा है ना, जब तक इतना कमा नहीं लेंगे तब तक जो है निकाह करने की ताकत की बात कहेंगे नहीं। ये हमारा तसव्वुर है, ये हमारे समाज का तसव्वुर है, ये इस्लामी तसव्वुर नहीं है। जब हम इस्तिताअत की बात कहते हैं तो सिर्फ इतना ही है कि इस पोजीशन में है आदमी कि या तो उसके पास जॉब है, या उसके पास तिजारत है, कुछ भी चीज जो है वो कमाता है और खाता है, उसके पास ये चीज है, या अल्लाह ताला ने बदन जो है सही सालिम रखा है, कुछ भी मेहनत मजदूरी करके अपना भी पेट पाल सकता है, अपने बच्चों का भी और अपने जो है बीवी का भी। तो ये सब की सब निकाह की इस्तिताअत रखने वाले शख्स हैं। और जब निकाह की ख्वाहिश हो उन्हें और मर्दानगी जो है, क़ुव्वत मर्दानगी पाई जाती है, तो ऐसे शख्स के लिए यही है कि वो निकाह करे। निकाह मुस्तहब है, लेट ना करे। अगरचे कि उसे हराम में पढ़ने का यकीन नहीं है, कोई अंदेशा नहीं है, कोई खतरा नहीं है, इतना नेक है बच्चा या बच्ची जो है इतनी नेक है कि वो बर्दाश्त करेगी, कोई मसला नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल रखेगी, हराम में मुब्तला नहीं होगी, या वो बच्चा जो है हराम में मुब्तला नहीं होगा, तो निकाह करना मुस्तहब। फिर भी निकाह करना मुस्तहब है। क्यों मुस्तहब है? क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, कुरान में अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है, और ताखीर करने से मना किया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी जो है मुनासिब रिश्ता हो तो इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। तो इसका कम से कम दर्जा यही होता है कि आदमी निकाह कर ले। कम से कम दर्जा ये है कि इस निकाह को मुस्तहब माना जाए, यानी ये सवाब। मुस्तहब का मतलब होता है कि ये किया तो अजर व सवाब का काम है ये। इसीलिए निकाह याद रखिएगा, ये सिर्फ एक अक़द ही नहीं होता इस्लामी लिहाज से। अक़द तो है, ये मुआमला तो है, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला इस पर अजर देता है। कितने अजर मिलते हैं निकाह करने वाले को। अगर ये जान जाए वो लोग जो निकाह में खामखा ताखीर करते हैं, तो मेरे भाइयों कभी भी ताखीर नहीं करेंगे वो। सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो जायज़ तरीके से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करता है, ये सेक्स जो इंसान की ज़रूरत है, और जब जायज़ तरीके से निकाह के बाद इसे पूरा करता है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये उसके लिए सदका है और इस पर भी उसको अज्र दिया जाता है। तो बाज़ सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपनी जिनसी ख्वाहिश, यानी उर्दू में मैं उसका मफहूम बता रहा हूँ, उसकी मीनिंग जो है बता रहा हूँ, ये अल्फाज ये सही अरबी में नहीं है। तो ये उनके कहने का मतलब सहाबा के ये था कि हम तो अपनी जिनसी ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं, हम जो है सेक्स जो हमारी एक जो है ज़रूरत है, हम उसे पूरा करते हैं, और फिर भी हमको इसमें अजर मिलेगा। कहा कि हाँ, इस पर भी अजर मिलता है। और फिर आपने उनको एक मिसाल देकर के समझाया, सहाबा को बताओ
کہ اگر وہ یہ اپنی خواہش، اپنی یہ جنسی خواہش، یہ سیکس جو ہے، جو اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، اگر یہ حرام طریقے سے پورا کرے گا تو کیا اسے گناہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہاں گناہ ہوگا۔ کہا کہ جس طریقے سے وہ غلط طریقے سے اسے پورا کرے اور اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرے تو اس وقت اسے گناہ ہوتا ہے، تو اسی کے مقابلے میں جب جائز طریقے سے اپنی یہ خواہش پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر شوہر اپنی جنسی خواہش کے لیے بیوی کو بلاتا ہے اور بیوی انکار کرتی ہے تو فرشتے اس بیوی پر لعنت بھیجتے۔ تو ایسی یعنی اتنی سخت بات ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سب کیوں ہے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ مستحب جو ہے نا، یعنی اس کو مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اگرچہ کہ تاخیر کرے تو پھر اس کو گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ثواب ملتا ہے، تو یہ ثواب کا جو موقع ہے آدمی ضائع کیوں کرے؟ اس کو ثواب ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ کتنے ثواب کے موقع ہیں یہ نکاح کے بعد وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں، آپ نوٹ کیجئے گا۔ یہ شادی سے پہلے کہاں یہ چیز ہوگی، نکاح کے بعد ہی نہیں یہ چیز ہوگی، تبھی تو شوہر اور بیوی بنے۔ اب جو ہے وہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، بیوی اس کے شوہر کے منہ میں لقمہ ڈالے، یعنی کیا ہے؟ ان کی جو آپس کی زندگی ہے، اس زندگی کے میرے بھائیوں یہ خوشگوار لمحات جو ہیں اس میں بھی اجر و ثواب ہوتا ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے۔ نوٹ کیجئے اس کو۔ تو یہ موقع تو گنوا رہا ہے نا، جب تاخیر کرے گا، خامخواہ میں تاخیر کر رہا ہے تو ثواب کمانے کا یہ موقع گنوا رہا ہے۔ جی، تیسری چیز کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے پاس دینار ہے، یعنی پیسہ ہے کہہ لیجیے، آج کی زبان میں کہنا ہو تو ہم کہیں گے پیسہ ہے، حدیث میں تو یہ لفظ نہیں ہے، دینار کا لفظ ہے، لیکن اس زمانے میں دینار، یہ سونے کے دینار جو ہے یہ کرنسی کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ تو آج ہم کہیں گے پیسہ۔ ایک شخص نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، میں کہاں خرچ کروں تو مجھے اجر و ثواب ملے؟ کہا کہ سب سے پہلے تو اپنے اوپر خرچ کرو، اگر اس کے بعد بھی ہے تو اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ یہ جو بیوی کے لیے خرچ کرتا ہے نا اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ موقع کب ملے گا اجر و ثواب کمانے کا؟ نکاح سے پہلے ملے گا یا نکاح کے بعد ملے گا؟ نکاح کے بعد ہی نہ ملے گا، آپ تو یقینی طور پر یہی بات کہیں گے۔ تو ہمارے پاس جو ہے اجر و ثواب کمانے کے یہ بڑا اہم سورس ہو جاتا ہے جب آدمی نکاح کر لیتا ہے۔ بقیہ زندگی میں جو سکون ہوتا ہے اس سے، جو ایک اطمینان بھری زندگی، ایک خوشگوار زندگی جو ہے، جو میرج لائف جسے کہتے ہیں، آدمی شادی سے پہلے اس کا تصور نہیں۔ تو دوسرا کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ہم نے کہا کہ یہ مستحب ہے نکاح کرنا۔ کب مستحب ہے؟ جب آدمی کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہے، اور نکاح کرنے کی طاقت سے کیا مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور البتہ اس کے حرام میں پڑنے کا یقین تو نہیں ہے، اس کو اتنا ہے اپنے اوپر کمانڈ کہ اگر تھوڑا تاخیر بھی کرے گا نکاح میں تب بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا تقویٰ دیا ہے اس کو کہ وہ اپنے آپ کو حرام سے محفوظ رکھ سکتا ہے، تو اس کے حق میں یہ نکاح مستحب ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے آپ سے کہا کہ اسے نکاح کرنا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ آج اگرچہ کہ وہ آدمی سوچ رہا ہے کہ مجھے اپنے اوپر کمانڈ ہے اور میں حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا، لیکن کیوں ایسی کوئی چیز آدمی کرے کہ آج نہیں تو کل کبھی ایسی کوئی شکل بن جائے
کہ انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اور حرام میں پڑ جائے، تو کیوں اس سے بچنے کے لیے تو یہی ہے نا کہ آدمی نکاح کر لے، اگرچہ کہ حرام میں پڑنے کا جو ہے یقین نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس سلسلے کی ایک اور ہدایت ہے، وہ حدیث بھی آپ کو سنا دوں۔ وہ ہدایت یہ ہے کہ کہا کہ جب کوئی آدمی باہر نکلا گھر سے تو باہر رنگینیاں بہت ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، دنیا کے فتنے ہیں، رنگینیاں بہت ہیں، اور آج کے اس دور میں تو میرے بھائیوں اتنے فتنے ہیں، اتنا ننگا پن ہے جگہ جگہ کہ آدمی کے لیے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے وہ آپ جان سکتے ہیں۔ یعنی آج کے اس دور میں اس کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زمانے کے لحاظ سے کہ کوئی آدمی باہر نکلا، کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی، اب مرد ہے، عورتوں پہ نگاہ پڑتی ہے تو اندر سے ایک خواہش سی ابھرتی ہے۔ یہ معاملہ عورت کا بھی ہو سکتا ہے، جو ہے دونوں طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فوراً اس شخص کو اپنے گھر چلے آنا چاہیے، اس کی بیوی کے پاس بھی وہی سب کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے، تو اپنی وہ خواہش پوری کرنے کا گھر میں اس کے پاس ایک ذریعہ ہے، جائز ذریعہ، جائز چیز موجود ہے۔ یہی معاملہ عورت کا بھی ہے، دونوں کے لیے۔ کبھی بھی ہماری باتوں سے اس طرح کی جو حدیث ہے اس سے یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک ہی جو ہے جانب بات، نہیں، عورت کا بھی معاملہ یہی ہے کہ کبھی کسی وجہ سے ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کی جنسی خواہش بہت بھڑک گئی ہے، وہ شادی شدہ ہے، اس کے پاس شوہر ہے، وہ اپنے شوہر کے ذریعے سے اپنی اس جنسی خواہش کی تسکین کر سکتی ہے، اس کے پاس ایک جائز سورس موجود ہے اس کا، نہ ہو تو حرام میں پڑنے کا یہاں پر اندیشہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اتنے فتنوں کے ہوتے ہوئے حرام میں پڑ جانے کے لیے اپنے نفس کو ایسے ہی کیوں چھوڑ دے آدمی؟ نہیں، اس کو نکاح ہمیں جلدی کرنی چاہیے، خواہ لیٹ نہیں کرنی چاہیے، یہ مستحب ہونے کی بات ہے جو دوسرا حکم تھا۔ اب کیا ہے اس کے بعد؟ مباح۔ نکاح کرنا مباح کب ہے؟ مباح کا مطلب جائز، یہ بالکل سینٹر میں آتا ہے۔ ایک طرف اس کے کیا ہوتا ہے؟ واجب اور مستحب، اور اس کے دوسرے سائیڈ میں ہوتا ہے مکروہ اور حرام، اور یہ سینٹر کیا ہے؟ مباح ہے، یعنی جائز عمل ہے ایک، نکاح کرنا جائز، نہ وہ اس کے حق میں نہ واجب ہے نہ مستحب ہے اور نہ ہی مکروہ ہے اور نہ ہی حرام ہے، بلکہ صرف اور صرف کیا ہے؟ مباح ہے۔ اس کے بارے میں بعض اہل علم کی رائے، اس میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ڈفرینٹ ٹائپ کے اوپینین ہیں اسکالرس کے، اسلامک اسکالرس کے۔ یہاں پہ میں وہ چیز آپ کے سامنے اتنا جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا یہ کہ اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا نکاح کی کوئی ایسی شکل ہے کہ نکاح کرنا صرف جائز ہو، مستحب نہ ہو اور واجب نہ ہو، صرف جائز ہو؟ تو یہاں پہ ایک اوپینین اہل علم کا یہ ہے کہ نہیں، صرف جائز نہیں ہو سکتا، بلکہ کم سے کم مستحب تو رہنا چاہیے۔ جس کو دوسری رائے، دوسرے اوپینین جو ہے بعض اہل علم کا، بعض اسکالرس کا، یہ ہے کہ نکاح کرنا اس صورت میں صرف مباح ہے، اس صورت کو بعض اہل علم کہتے نہیں، مستحب ہے، اس شکل میں بھی مستحب ہے، اور ان کے یہاں مباح، نکاح میں مباح کوئی چیز نہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ مباح، وہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے؟ اب اسے نوٹ کر لیجئے۔ ایک جو ہے شخص ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، جاب ہے، طاقت ہے نکاح کرنے کی، لیکن اس کے اندر کوئی خواہش نہیں ہے، اس کی نکاح کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ اسے یہ بھی ہے کہ جو ہے جو مردانگی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ پورے طریقے سے اس کے اوپر جو ہے پورا یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے بیوی کی خواہش بھی صحیح سے پوری کر سکتا ہوں۔
और उसको कोई यानी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो है निकाह का शौक, ख्वाहिश जो है, रग़बत कुछ भी नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो ताकत है उसके पास, इस्तिताअत है उसके पास, बीवी का खर्चा बर्दाश्त कर सकता है, बीवी के लिए एक साहिबान बन सकता है। औरत की एक ज़रूरत होती है जिनसी ख्वाहिश के साथ-साथ कि उसको कोई शौहर हो और कोई उसका अपना हो जो उसके जो है मुख्तलिफ जो उसके लिए होती है चीज़ें। एक तो उसके लिए छत का इंतज़ाम करे, रहने-सहने का इंतज़ाम करे, खाने-पीने का इंतज़ाम करे, ये भी औरत की एक ज़रूरत है। और उसको भी इतनी जिनसी ख्वाहिश नहीं है। उम्र के इस जो है मरहले में पहुँच गई है औरत, औरत की भी अपनी एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद फिर उसके अंदर उतनी ख्वाहिश नहीं रह जाती है, ये सेक्स की उतनी ख्वाहिश नहीं रह जाती है, उसको भी उतनी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन क्या है, एक मर्द साथ में रहेगा, जो उसका शौहर हो, तो वो उसको लेकर के कहीं भी जो है जाएगा, कहीं सफ़र करना है, कुछ भी है, तो इस तरह से एक शौहर का साथ रहेगा, एक मर्द का साहिबान रहेगा, जो उसका खर्चा भी बर्दाश्त करेगा और साथ में उसकी ज़रूरियात भी उससे पूरी होती रहेंगी। न जिनसी ख्वाहिश इसके पास कोई ऐसी है शदीद कि कोई इसको प्रॉब्लम हो, अगर शौहर उसकी ख्वाहिश न पूरी कर सके तो कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ उसका मामला भी नहीं है, शौहर का भी ऐसा कोई मामला नहीं है। तो ऐसे हक़ में, ऐसे सूरत में क्या कहेंगे कि निकाह करना क्या है? मुबाह है, जायज़ है। निकाह करना इनका जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। मैं आपको एक मिसाल देके समझा देता हूँ इसको, आप अगर जो है और समझना चाहें तो, अगरचे कि और भी शक्ल है लेकिन एक मिसाल सिर्फ़ समझाने के लिए कि शौहर भी यानी मर्द भी जो है, क्या है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया, अब वो जो है उसकी उम्र भी अच्छी खासी हो चुकी है। अब उस उम्र में उसके लिए इतना जो है जिनसी ख्वाहिश नहीं रह गई है उसको। औरत की जो है उस लिहाज से इतनी शदीद ज़रूरत तो नहीं है उसके, जिनसी सेक्स के लिहाज से। और औरत भी बेवा है, मुतल्लक़ा है और वो भी उम्र के इस दर्जे, इस जो है मरहले में है, बेवा या मुतल्लक़ा न भी हो तो आज हमारे हिंदुस्तान में, हमारे इस मुल्क में मेरे भाइयों ये भी है कि कितनी बच्चियाँ हैं, जिन्होंने शादी के ख्वाब तो अपनी पलकों पर सजाए, लेकिन कहीं से रिश्ता न होने की वजह से बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गई, रिश्ते का इंतज़ार करते-करते। ऐसा है हमारे मुल्क में, याद रखिएगा, जिनकी निकाह की ख्वाहिश ही रह गई और घर में अपने अपने भाई भावज के जो है रहमो करम पर या किसी और के इस पर, जहां उनके साथ कोई अच्छा सलूक भी नहीं होता, ऐसा भी हमारे इस जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये चीज भी पाई जाती है। ये आप जानते हैं, औरतों के ताल्लुक से हर कोई जो है ये बात जानता है, औरतों को इस तरह की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है एक खातून के लिए, एक औरत के लिए। तो ऐसी भी ख़वातीन हैं, अब उनकी जिनसी ख्वाहिश जो है, सेक्स का उतना मसला नहीं रह गया, वो उम्र जो है ढल चुकी उनकी। अब उनके लिए क्या है कि बजाय इसके कि भाई और भावज और इनके जो है रहमो करम पर यहाँ पड़े रहें, जहाँ उनके जो है बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी में लड़की को वहाँ रहना पड़ता है, औरत को वहाँ रहना पड़ता है। अगर कोई उससे निकाह कर ले, इस उम्र में भी निकाह करना उसका जायज़ होगा। याद रखिएगा कि बुढ़ापे की उम्र में भी साथी की बड़ी सख्त ज़रूरत महसूस होती है, बल्कि ज़्यादा सख्त ज़रूरत महसूस बुढ़ापे की हालत में, कि कोई तो हो उसका अपना, जो उसके दुख को समझे, उसके दर्द को समझे, जिसके साथ 2 घड़ी बैठ करके वो सुकून से बात तो कर सके, अपने दिल की जो है, अपने दिल को उसके सामने खोल करके पेश तो कर सके, उसकी तन्हाई का साथी तो हो कोई। जहां निकाह के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र किया है मेरे भाई, कि उसने तुम्हारे शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत की बात कही है, मवद्दतुन का लफ्ज़
लफ्ज कुरान में आता है वहां रहमत की बात भी कही है, क्योंकि ये मवद्दत और मोहब्बत इसकी भी एक उम्र होती है। जहां जिनसी मैलान होता है, सेक्स की जो है जो ख्वाहिश जो है रहती है ना, तब तक जिनसी मैलान होता है, शौहर का बीवी की तरफ, बीवी का शौहर की तरफ, मर्द का औरत की तरफ, औरत का मर्द की तरफ। लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद ये मैलान खत्म हो जाता है, क्योंकि सेक्स जो है उनकी जिंदगी से अब वो ख्वाहिश जो है खत्म हो चुकी है, अब उसकी उम्र ढल चुकी है, अब वो उस उम्र से निकल चुके हैं। अब क्या है, रहमत की बात, शौहर और बीवी फिर भी एक साथ रहते हैं मिल करके, क्योंकि अब उनके अंदर रहमत का ये जज्बा होता है, ये चीज भी है। और ये उम्र, अगर इस उम्र में निकाह करा दें आप, एक औरत को शौहर का साहिबान मिल जाएगा और शौहर को एक तन्हाई की साथी मिल जाएगी। कितने मेरे भाइयों मसाइल होते हैं आज के इस दौर में। आपने सुना है कि ओल्ड एज होम, अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गए तो कहाँ लेके भेज देते हैं, बच्चे भी अपने घर के, आजकल तो बच्चे भी जो है साथ नहीं देते, जाकर के जो है ओल्ड एज होम में भेज देते। उनको कोई तो साथी मिलना चाहिए, नहीं तो आज के इस दौर में जिसे बिजी लाइफ कहा जाता है, ना बच्चे के पास इतना मौका है कि अपने बूढ़े बाप के पास बैठे, बूढ़ी माँ के पास बैठे, न बहू के पास इतना टाइम है, न नवासे नवासियों, न पोते पोतियों के पास स्कूल के बैग और स्कूल के जो है होमवर्क और ये वो जितने भी जो है, हमेशा कुछ न कुछ, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो कम से कम घर में एक मोबाइल तो है, जिसे स्मार्टफोन का नाम दिया गया है, जिसमें लोग इतना बिजी हो गए हैं कि अब रिश्तों का भी उन्हें कोई ख्याल नहीं रहा है। ऐसे वक्त में मेरे भाइयों कितनी सख्त जरूरत होगी कि इस उम्र में भी निकाह के बंधन में अगर किसी ऐसे मर्द को, किसी औरत को बांध दिया जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे, मुबाह कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जायज होगा। मैं कहेंगे अब निकाह की उम्र क्या, नहीं नहीं, निकाह की कोई उम्र का मसला नहीं, दोनों की अपनी जो है जरूरत है ये। और इस तरह से निकाह के बंधन में बंध करके आपस में बैठ करके वो दोनों अपनी तन्हाइयां बांट लेंगे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बन जाएंगे, तो कितनी अच्छी बात होगी। ये मैंने एक शक्ल पेश किया, और भी शक्लें हैं इसकी, मैं जरा उसको पेश नहीं करना चाह रहा था। ऐसा भी है, एक शक्ल और भी पेश कर देता हूँ, वो जो है वो आप जो है उसे भी नोट कर ले सकते हैं। इसके अलावा एक और शक्ल मुबाह की जो कि जायज है, कोई हरज की बात नहीं। बाज लोगों ने, मैंने आपसे कहा कि इस सूरत में भी इसको जो है मुस्तहब ही माना है। लेकिन एक और शक्ल बताता हूँ कि शौहर है, लड़का है, उसको बीवी की जरूरत तो है, लेकिन उसके पास सेक्स करने की ताकत नहीं है, और उसके पास अच्छे खासे जो है आमदनी है, आमदनी का जरिया है, जो आसानी से किसी भी बीवी का खर्चा वो बर्दाश्त कर सकता है और उसके पास वो आकर के रह सकती है। लेकिन उसको खिदमत के लिए, अपनी जरूरियात के लिए, घर के कामों के लिए एक बीवी की जरूरत है। बाज़ मर्तबा ऐसे लोग अगर खादिमा रखते हैं तो वो जो है अजनबी है, तो पर्दे वगैरह के मसाइल, मुख्तलिफ तरह के मसाइल आएंगे। बीवी हो तो ये सब मसाइल नहीं ना पैदा होंगे घर के अंदर। तो इसलिए वो निकाह करना चाह रहा है, और साथ में जिस लड़की से भी उसने शादी का इरादा किया, औरत को, लड़की को, बिल्कुल नौजवान लड़की तो नहीं रहेगी, एक उम्र वाली लड़की हो सकती है, निकाह का उसने इरादा किया, बेवा है, मुतल्लका है, उसका भी अपना कोई नहीं है, उसको भी चलो उसकी भी जरूरियात पूरी हो जाएंगी, उसके अखराजात पूरे हो जाएंगे, घर मिल जाएगा, एक शौहर मिल जाएगा, अगरचे की जिनसी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और निकाह से पहले बोल दिया है, उस लड़की को बता दिया है कि मैं, क्योंकि ये लड़की अभी जो है इस उम्र को नहीं पहुंची है जहां उसकी जिनसी ख्वाहिश मर चुकी होती है और अब उसकी जरूरत नहीं, लेकिन अभी है, इतनी उम्र तो है, क्योंकि अभी लड़का भी इस उम्र को नहीं है जो बुढ़ापे वाली बात, मैंने पहली मिसाल में मैंने बुढ़ापे की बात की थी, ये बुढ़ापे की उम्र को नहीं है, लेकिन
اس کو پتا ہے کہ میں جو ہے بیوی کی خواہش پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جسے ہم کہتے ہیں مردانگی نہیں ہے اس کے پاس، یہ جو ہے نامرد ہے، جسے ہم بہت آسان لفظوں میں کہیں تو نامرد ہے۔ اور اس نے پہلے عورت سے بات کر لیا ہے، جس سے نکاح کر رہا ہے، بات کر لیا ہے کہ بھائی میرا یہ معاملہ ہے، میں پہلے سے آپ کو یہ چیز بول دے رہا ہوں، اور لڑکی اس پر راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی صرف کیا ایک چھت چاہیے، ایک شوہر کا نام چاہیے، تاکہ جو ہے کہیں بھی اسے آنا جانا ہے، کچھ بھی ہے، سفر وغیرہ میں کوئی محرم نہیں، کس کے ساتھ جائیں گے، کیا کریں گے، اور جو ہے کوئی خرچہ برداشت کرنے والا نہیں ہے اس کو بھی ایک ضرورت ہے، اس کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے، اور اس شوہر کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے، اس آدمی کی بھی اپنی ایک ضرورت ہے، ایک جو ہے ساتھی کی ضرورت دونوں کو ہے، اور اس طریقے سے دونوں نکاح کے بندھن میں بندھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پھر پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا، کیونکہ نگاہ کا بھی تو مسئلہ رہتا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اگرچہ کہ آدمی جو ہے نامرد ہو، لیکن پھر بھی نگاہ کا تو مسئلہ رہے گا، آنکھ سے دیکھے گا تو ایسی شکل میں نکاح کرنا اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے، نکاح کرنا کیا ہے، حرام جائز ہے اس کے لیے، لیکن وہی ہے اس کے لیے کنڈیشن کہ بول دے گا پہلے، یاد رکھیے گا بول دے گا پہلے، اور عورت اگر اس شرط کے ساتھ جو ہے نکاح کرنے کے لیے جائز ہے تو یہ اب اس کی اپنی جو ہے یہ ہے، اس کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے اگر وہ اس کے لیے جو ہے تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہوتا ہے اس طرح سے بھی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو ہے آپ کے سامنے شکل آ گئی مباح کی، جائز ہونے کی۔ اب مسئلہ کیا ہے مکروہ ہونے کا؟ نکاح مکروہ کب ہوتا ہے؟ نکاح کرنا مکروہ ہے، یعنی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، اس وقت بہتر یہ ہوتا ہے کہ نکاح نہ کرے۔ تو یہ کیا ہے مکروہ ہونے کی کیا شکل ہے؟ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی شخص کے پاس نان نفقہ تو ہے، یعنی اس کے پاس آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ آرام سے بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، کسی عورت کی جو یہ ضروریات ہیں یہ پوری کر سکتا ہے وہ آسانی کے ساتھ، اس کے پاس ہے یہ چیز، لیکن بیوی کی خواہش پوری کر پائے گا یہ اسے یقین نہیں ہے، ڈر سا لگا ہوا ہے، پورے طریقے سے نامرد بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا جی، ایسا بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کے ساتھ، لیکن ہے اس کو یہ کہ جو ہے، اور طبیب وغیرہ بھی کبھی حکیم وغیرہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اگر ایسا کچھ کرتے رہے علاج تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بیوی اگر آپ کا ساتھ دے دے ایسے موقع پر تو جو ہے آپ جو ہے انشاءاللہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگرچہ کہ کم ہی ہے امید، لیکن ہے یہ امید کہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے، یا استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی پورے طریقے سے اس کو طاقت ہے، تو ایسی صورت میں وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آئے گا کہ اگر وہ عورت سے پہلے ہی بات کر لیتا ہے اور عورت اس کے لیے تیار ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مباح میں آ جاتا ہے، جو ہم نے بھی مباح کی بات کہی تھی نا آپ کو کہ نکاح کرنا مباح ہے، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا، لیکن ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ جو لڑکی اجنبی ہے، عام طریقے سے ہمارے اس ہندوستان کے ماحول میں وہ بات کرنے کا، اس طرح کی کوئی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، اور لڑکی ابھی جو ہے اپنی جوانی کی عمر کو ہے، جسے جو ہے سخت خواہش ہوگی، جنسی خواہش بڑی شدید ہوگی، سیکس کی جو ہے یہ اس کے اندر بہت سخت ہوگی، ایسی کسی لڑکی سے وہ نکاح کرے اور یہ شکل ہو تو یہ مکروہ ہے، یہ اس کے حق میں کیا ہے مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے پھر اس کو اس طرح سے، یہ بہتر نہیں ہے اس کے لیے۔ اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہی ہے
یا تو پھر ایسی لڑکی کا انتخاب کرے جس کی جو ہے خواہش اب تقریباً مر چکی ہے، یا یہ کہ پہلے بات کرے، اگر وہ راضی ہے اس شرط کے ساتھ تب جو ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور دونوں جو ہے نکاح کر سکتے ہیں، نکاح کر کے رہ سکتے ہیں، تو وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ لیکن ایسی صورت میں بغیر بتائے ہوئے، بغیر کسی اس طرح کے، یعنی کسی اور کو بتانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس کو، ڈائریکٹ جو ہے اس سے جو ہے بات کر کے بھی دونوں آپس میں اس طرح سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن بغیر بتائے نکاح ہو گیا، یہ نکاح مکروہ کہلاتا ہے۔ نکاح جو ہے وہ گنہگار تو نہیں ہوگا لیکن نکاح مکروہ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر وہ صحیح ہو جاتا ہے، نکاح باقی رہ جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں تو پھر وہ عورت، اس کی جنسی خواہش پوری نہ ہو تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں پر یہ، تو جس وجہ سے نکاح کیا گیا حرام سے بچنے کے لیے، اس نکاح کے بعد تو وہ ڈر آ جاتا ہے پھر سے کہ مزید اس نکاح کے باوجود بھی اس کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس کی خواہش پوری نہیں ہو رہی اور پہلے سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، کوئی بات چیت بھی نہیں تھی اس کے تعلق سے۔ اب ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ خلا لے لے گی یا یہ طلاق دے دے گا، ٹھیک ہے بھائی صاحب یہ سب جو ہے، لیکن یہ سب چیزیں نکاح سے پہلے نہ سوچنی چاہیے، پھر بھی وہ مکروہ کہلائے گا۔ کیوں کہلائے گا؟ کہ عورت اگر خلا بھی لے لیتی ہے تو ایک داغ، ایک چیز تو اس کے ساتھ، داغ نہیں کہیں گے ہم، یہ ہمارے جو ہے یہ بھی یہ جو ہمارا جو اس ملک کا کلچر ہے نا، یہ غلط کلچر ہے۔ یہاں پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق جو ہے لڑکی کے لیے ایک داغ ہے، خلا لڑکی کے لیے ایک داغ ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ طلاق ایک حق ہے، خلا لڑکی کا ایک حق ہے، طلاق شوہر کا ایک حق ہے۔ یہ ضرورت کے وقت اگر وہ استعمال کرتا ہے اس کو، واقعی اس کی جو ہے جب حالت ہوتی ہے ایسی اور اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ کسی کے لیے بھی داغ نہیں ہے۔ کوئی طلاق یافتہ عورت یہ داغدار نہیں ہے۔ آج یہی ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں، پیغام نہیں جاتا اس کو۔ یہ ہمارے یہاں یہ ہے مسئلہ میرے بھائی، یہ جو ہے ہندوستانی کلچر سے یہ چیز آئی ہے، یہ اسلامی کلچر نہیں، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ان دونوں کا نباہ نہیں ہو سکا تو طلاق ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہاں طبیعت نہیں ملے تو کوئی ضروری نہیں کہ دوسرے آدمی کے ساتھ اس عورت کی طبیعت نہ ملے۔ اس عورت کی طبیعت دوسرے آدمی کے ساتھ جو ہے زیادہ مچ کھا کر کے بہترین جو ہے زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایسے خلا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو جو تصور کیا جاتا ہے ہمارے اس سماج میں کہ یہ گویا کہ ایک داغ ہے، اب اس کا نکاح نہیں ہونا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ غلط تصور بیٹھا ہوا، غیر اسلامی تصور بیٹھا ہوا۔ نہیں، وہاں نباہ نہیں ہو سکا اس شوہر کے ساتھ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی اور شوہر کے ساتھ بھی نباہ نہیں ہوا، نہیں، وہاں آپس میں مزاج نہیں ملا، لیکن دوسری جگہ مزاج مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ ہوتا تھا کہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی اور عدت گزرتے گزرتے جو ہے 10 پیغام آ جاتے تھے اس کے شادی کے، یہ حال ہوتا تھا وہاں پہ۔ کبھی کوئی نہیں سوچتا تھا کہ نہیں اس کو طلاق ہوئی ہے تو ہم اس سے نکاح کیوں کریں، پتہ نہیں کیا اس کا معاملہ ہے، نہیں، یہ کبھی یہ تصور جو اسلامی تصور نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نکاح کیے ہیں آپ جانتے ہی ہیں کہ سوائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کوئی بھی اس میں سے باقرہ نہیں تھی، جس کی فرسٹ جو ہے میرج ہو، کوئی بھی نہیں تھی سوائے جو ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے۔ تو یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے، اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک لفظ نکل گیا تھا اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی وضاحت کر دوں۔ تو یہ ایک معاملہ ہے، نکاح کرنا مکروہ ہوتا ہے ایسی شکل میں۔ ایک آخری شکل ہے حرام، نکاح کرنا حرام کب ہے؟ یہ مکروہ اور حرام والی جو شکلیں ہیں نا، یہ بڑی یعنی بہت ہی ریئر کیس میں ہی یہ چیزیں ہوں گی، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے یہ تو، لیکن کبھی ہو سکتا ہے یہ معاملہ۔ حرام کرنا کب ہے نکاح کرنا کسی بھی آدمی کے لیے؟
جب اس کے پاس جو ہے نان نفقہ عورت کا برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور مردانگی بھی نہیں ہے، پھر بھی نکاح کر لے کسی عورت سے، یہ حرام ہے اس کے لیے. اس کو نہیں، اس کو منع کر دینا چاہیے نکاح کرنے سے. اگر کوئی کہتا بھی ہے یا کوئی جو ہے اس طرح کی بات چلائی بھی جاتی ہے، اس سے کہی جاتی ہے، اب وہ نہیں کہنا چاہتا کسی سے اپنی مردانگی کے بارے میں، تو اس کو صاف صاف منع کرنا چاہیے، نہیں مجھے نکاح نہیں کرنا. پھر بھی شرما حضوری میں کسی کو کچھ کہا نہیں کرنا، نکاح کر لیا، نہیں، یہ نکاح حرام ہوتا ہے، نہیں کرنا اس کو نکاح، کیونکہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ یہاں پہ نہیں. نکاح کے جو ہے جو چیزیں ہو سکتی ہے، ہم نے پہلے بتایا آپ کو، ایک شکل تو اس کا یہ ہے کہ جو جنسی خواہش ہے اسے پوری ہوتی، جو سیکس کی ضرورت ہے انسان کی، وہ ضرورت پوری ہونا ہے اس سے. مردانگی نہیں ہے، ضرورت پوری نہیں ہوگی، معلوم ہے یہ. دوسری چیز ہے کہ کم سے کم ایک عورت کے لیے ایک سائبان تو ہو جائے، ایک عورت کی ایک ضرورت جو ہے وہ پوری تو ہو جائے، کہ ہے کوئی اس کے اوپر خرچ کرنے والا، ہے اس کے ساتھ کوئی رہنے والا. تو یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، وہ نان نفقہ بھی اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اور ساتھ میں جو ہے مردانگی بھی نہیں ہے. تو ایسا شخص جو ہے نکاح کیوں کرے گا؟ ایسا شخص نکاح نہیں کرے گا، نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے. ہاں، اگر وہ لڑکی سے بات کیا ہے، لڑکی بھی اس کے لیے تیار ہے، کچھ ہے اس کے اپنے مسائل کچھ ہوں گے، کچھ یہ ہوگا، وہ آ کر کے جو ہے یہ کچھ چیز جو ہے اس کیس میں، تو پھر وہ مکروہ یا جو ہے مباح کے دائرے میں آئے گا، تب اس کے سرکل میں آئے گا. لیکن یہ میں عام شکل بتا رہا ہوں، کچھ بھی اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، شرماتا رہا، اپنی نامردانگی کو چھپاتا رہا، نہیں کچھ ذکر کیا، اور خرچہ بھی برداشت کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی جو ہے آ کر کے نکاح کے لیے بیٹھ جائے اور ہاں میں نے قبول کیا، تو یہ نہیں. شریعت جو ہے ہماری بہت صاف ہے اور صاف گوئی کو پسند کرتی ہے، اس کو صاف صاف منع کر دینا چاہیے اس طرح کے، اور نکاح نہیں کرنا چاہیے ایسے آدمی. ایسے آدمی کی نکاح کی شکل یہی ہو سکتی ہے جو مباح یا مکروہ میں آئے گا، کہ وہ پہلے سے بات کرے، اور باقاعدہ لڑکی کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور اگر وہ برداشت کر سکتا ہے اس طرح سے کہ میں کماؤں گا اور اس کا بھی جو ہے آپ کو بھی جو ہے کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، اور آپ کی دوسری ضروریات پوری کروں گا، صرف یہ ضرورت میں پوری نہیں کر سکتا، میرا یہ معاملہ ہے، اگر آپ اس کے لیے راضی ہیں تو ہم نکاح کر سکتے ہیں، آپ راضی نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو پھر وہ مباح یا مکروہ، پھر بھی مکروہ کیس میں تو آتا ہے وہ. لیکن بغیر کچھ کہے، بغیر بتائے ایسے نکاح کر لینا اس شخص کا، یہ حرام ہے، شریعت جائز نہیں ہے اس کے لیے. یہ ہم نے آپ سے کہا کہ نکاح کا یہ حکم واجب یا فرض کہیے، مستحب، مباح اور مکروہ اور حرام، ان پانچوں میں نکاح کا یہ حکم گھومتا ہے. مختلف حالات کے لحاظ سے وہ ساری ڈیٹیل، ساری تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. بعض حالات ایسے ہوتے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو میں جو ہے تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کو مباح کہیں گے یا مکروہ کہیں گے، اس میں تھوڑے سے جو ہے اختلاف ہے اہل علم کا، بعض شکلوں میں جو ابھی ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے. لیکن جو ہم نے پیش کیا ہے آپ کے سامنے، وہ رائے تھی جو عام طریقے سے اہل علم اس کے قائل ہیں، یا میجارٹی جو ہے اسکالرس کی اس کی قائل ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. وقت قریب قریب ہو چلا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے آج کا درس آپ کے سامنے پیش کیا، یہ آج کے لیے انشاءاللہ جو ہے کافی ہے. اب آگے جو ہے نکاح کے تعلق سے دوسرا مسئلہ پیش کریں گے. اب نکاح میں جو ہے ایک چیز ہوتی ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے یہ کہ جو ہے نکاح کرنا ہے تو نکاح سے پہلے لڑکی کی تلاش
یا لڑکی کے لیے لڑکے کی تلاش ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کیسے نکاح کریں گے؟ تو اس میں کیا چیزیں ہیں جس کا جو شریعت کی طرف سے کیا ہدایات ہیں اس سلسلے میں، انشاءاللہ آئندہ درس میں باتیں آپ کے سامنے یہ آئیں گی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ایک سوال تھا شیخ۔ جی بولیے۔ اب جب نکاح ہوا تھا تب اگر جو استطاعت باع جو ہے وہ موجود تھی، اور نکاح کے بعد وہ حالت یعنی کہ ذمہ داریاں بڑھنے کی وجہ سے یا پھر پوری طرح سے کچھ ہو جانے کی وجہ سے، اس شخص کی پریشانی کی ہو جانے کی وجہ سے وہ استطاعت چلی جائے، تب اس وقت کیا ہوگا؟ اسے نکاح کو اسے کیا اس وقت کیا کہیں گے؟ کیا وہ نکاح میں رہے گا یا کیا کیا جائے؟ جی ہاں، ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو نکاح ہے میرے بھائی، ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو نکاح ہے، نکاح تو رہے گا، نکاح تھوڑی نہ ٹوٹے گا اس کا۔ نکاح جب ہوا تو صحیح نکاح ہوا تھا اس کا، اور اس کے پاس وہ طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو۔ لیکن یہ تو بیماری ہے نا، تو بیماری کبھی بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ یہ بیماری صرف شوہر ہی کو کیوں، عورت کو بھی ہو سکتی ہے، وہ نکاح کے بعد کی بیماری ہے۔ تو نکاح کے اوپر کوئی اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں آئے گا میرے بھائی۔ ہاں اب یہ ہے کہ یہ عورت اس شوہر کے ساتھ جس کی مردانگی اب باقی نہیں رہ گئی ہے، عورت رہنا چاہتی ہے یا نہیں رہنا چاہتی، یہ اس کا معاملہ ہے۔ اب یہ دونوں آپس میں طے کر لیں گے۔ کیا طے کر لیں گے؟ کہ اگر عورت چاہتی ہے کہ نہیں میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، کوئی بات نہیں ہے، چلو ہمارا اتنے دن کا ساتھ رہا، اب تقدیر کا یہ لکھا ہے کہ آپ کی جو ہے ساتھ یہ بیماری کا مسئلہ ہو گیا۔ اصل میں یہ مردانگی جو ہے کچھ چیزوں کی وجہ سے چلی جاتی ہے، یعنی رہتی ہے پھر چلی جاتی ہے۔ کچھ دوائیاں ہیں جو آدمی اگر یوز کیا ہے زیادہ کسی بیماری کی، تو سائیڈ افیکٹ بھی بعض دوائیوں کا ایسا ہے، ہم جانتے ہیں انگریزی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ کچھ ایسے ہیں جس سے مردانگی جا سکتی ہے، مردانگی پہ اثر پڑ جاتا ہے، وہ سائیڈ افیکٹ کے طور پر تو چلی گئی مردانگی اس کی وجہ سے، اور اب علاج سے وہ صحیح بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوشش تو پہلے یہی کریں گے کہ وہ علاج کر کے جو ہے صحیح ہو جائے، اور بیوی کو ایسی شکل میں اپنے شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ علاج کی بات جہاں تک ہے، اگر علاج سے صحیح ہونے کی اب کوئی امید بھی نہیں ہے تو بیوی کو یہ حق ہے میرے بھائیوں کہ وہ خلا لے لے شوہر سے۔ اگر اس کی جنسی خواہش جو ہے ابھی شدید ہے اور اس کو ڈر ہے کہ میں جو ہے حرام میں پڑ سکتی ہوں، میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو حرام میں پڑ سکتی ہوں، وہ خلا لے لے گی، یا شوہر سے کہے آپ طلاق دے دو، میں جو ہے آپ کا یہ اقراض ہے میں اپنے پاس رکھوں گی، سیکرٹ ہے اپنے پاس رکھوں گی، آپ مجھے طلاق دے دو۔ تو اس طریقے سے میرے لیے جو ہے دوسرے نکاح کا راستہ کھل جائے گا اور میں دوسرے سے نکاح کر سکتی ہوں۔ لیکن یہاں ہمارے اس جو ہے ماحول میں، ہمارے اس ملک میں، ہم نے آپ سے کہا کہ عورت کو طلاق ہوتی ہے تو لوگ اس کو بڑا عیب سمجھتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر کون اس سے نکاح کرے گا؟ تو ایسی صورت میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، عورت کو بھی اپنے گھر والوں کو بولنا پڑتا ہے کہ جو ایسا ہے شوہر کا معاملہ، مجھے خلا چاہیے، تو خلا لے کر کے شوہر کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے الگ ہوئے ہیں، لوگوں کو یہ پتا ہو تو دوسرے نکاح کے جو ہے راستے کھلے رہیں گے، تو ایک جو ہے وہ پردہ بھی نہیں پڑا رہ جاتا شوہر کے اوپر۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے جو ہے سماج کا حصہ بن گیا ہے میرے بھائی۔ اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ وہ پردہ جو ہے اپنی جگہ پہ رہ جائے، یہ خلا لے کر کے جو ہے یا اس سے کہے آپ طلاق دے دو، جو بھی شکل ہو، الگ ہو کر کے پھر سے وہ عدت گزرنے کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جی ہاں، اگر ایسی شکل ہوتی ہے جو آپ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ مسئلہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی کیا ہو سکتا ہے بیوی کا؟ بیوی کو کچھ ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سیکس قائم نہیں کیا جا سکتا، ڈاکٹر نے منع کر دیا پورے طریقے سے، ایسی بیماری تھی، وہ اسی جو ہے پرائیویٹ پارٹ سے تعلق ہی ہے اس کا، مان لیجیے بیماری کا، اور اب یہ چیز نہیں کی جا سکتی اس عورت کے ساتھ۔
اب شوہر اب اس کی ابھی جنسی خواہش باقی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہ اس کے حرام میں پڑنے کا مسئلہ پھر آ جائے گا اس کے لیے، جیسے نکاح سے پہلے تھا۔ تو یہاں چونکہ یہ گنجائش ہے شوہر کے لیے کہ وہ دوسرا نکاح کر سکتا ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اتنے دنوں سے اس عورت نے اس کا ساتھ دیا، اب بیماری اس عورت کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ زیادہ مستحق ہے کہ شوہر اس کو اپنی توجہ دے اور اپنے نکاح میں باقی رکھے، اور اس کی جو جنسی خواہش ہے دوسرا نکاح کر لے اس کے لیے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اس کو جو ہے خوشی سے قبول کرے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے، کیونکہ حرام میں پڑے اس سے تو بہتر نہ ہے کہ یہ نکاح کر لے جو یا اس کو طلاق دے کر کے بھگا دے، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ شوہر کا صاحبان اس کے ساتھ رہے گا، اور شوہر کو اس عورت کا پورا ساتھ دینا چاہیے میرے بھائی، اور بیماری میں ساتھی کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو عورت کو جو ہے اسی شوہر کو چاہیے، کیونکہ اب دوسرا نکاح تو اس کا ویسے بھی نہیں ہوگا، جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اب اصل یہی پریشانی ہے اس میں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے اس عورت کو اپنے نکاح میں باقی رکھے اور دوسرا نکاح کر لے، جس سے اس کی جنسی خواہش کی تسکین بھی ہو جائے۔ آگے سمجھ میں بات؟ جی جزاک اللہ۔ جی دیکھو عربی میں یہ بھی کہا جاتا ہے، کبھی بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی فقہی قاعدہ ہے جو آپ نے سوال کیا کہ یستغفر فی الاستمرار ما لا یستغفر فی الابتداء، کہ بعض چیزیں اگر اس کو شروع کرنا ہے تو اگر حرام بھی ہوتی ہے، جائز نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ استمرار ہے، استمرار کا مطلب کہ پہلے وہ چیز ہوئی ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے، تو استمرار میں بعض چیزوں کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اگر معاملہ ایسا ہے کہ یہ نامردانگی جو ہے بعد میں آئی ہے، تو اب اس وقت تو نکاح حرام نہیں تھا، نکاح تو صحیح ہوا ہے، تو یہ نکاح باقی رہے گا، ایسے ہی نکاح نہیں ختم ہوگا۔ اگر یہ لوگ خود سے ختم کرنا چاہتے ہیں خلا یا طلاق کی شکل میں تو اسے ختم کر سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں بس کریں، وقت بھی ہو گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔